اسرائیل کے شہروں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اسرائیل کے اوپر بڑے اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ آج اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو اسرائیل کے جو بس اسٹیشن تھے ان کو نقصان پہنچانے والا تھا، ان کے اوپر اٹیکس کرنے والا تھا، اور اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اس کو گرفتار نہ کرتے تو اسرائیل کے شہر کے اوپر بڑے بڑے اٹیکس ہو سکتے تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ نومبر کے مہینے میں بھی اسرائیل کے شہر حیفا کے ایک بس اسٹیشن کے اوپر اٹیک ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کچھ اسرائیلی مارے گئے تھے، کچھ زخمی ہوئے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس شخص کو انہی بس ٹریکس کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ شخص وہ پچھلے نومبر والے بس اسٹیشن کے اوپر جو اٹیک ہوئے تھے اس کے اندر بھی ملوث تھا، اور آج دوبارہ اسرائیل کے بس سٹاپس کے اوپر اٹیکس ہونے والے تھے، اور سمے رہتے پہلے ہی اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے، ایسا کہنا ہے اسرائیل کا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے خبر بھی دی ہے کہ عرب اسرائیلی ود اسلامک اسٹیٹ ٹائز اریسٹڈ فار بومبنگ ایٹ جیروسلم بس سٹاپس۔ بات یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ شخص ہے اور یہ یہودی ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹس کا نمائندہ بتاتا ہے، اور یہ اٹیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا بس اسٹیشن کے اوپر۔ اور ناظرین گرامی، اس کے بعد علاقے کے اندر ایمرجنسی اور خوف و ہراس پھیل گیا اور ایمرجنسی لگا دی گئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز اب سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ خیر، اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، غرب اردن کے اندر فلسطینیوں کے جوابی حملے جاری ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کافی پریشان ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی گروہ عرین الاسود نے نابلس کے جنوب میں اسرائیلی فوجیوں کے ٹھکانوں اور ان کی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق فلسطینی تحریک مزاحمت میں شامل عرین الاسود گروہ نے اسرائیلی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں غرب اردن کے علاقے نابلس کے جنوب میں واقع ہوارا میں صہیونی فوجیوں کی چیک پوسٹ اور فوجی چھاؤنیوں پر فائرنگ بھی کی ہے۔ چھوٹے جو گرنیڈ تھے وہ بھی پھینکے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے جانبازوں نے رام اللہ کے علاقوں میں بھی اٹیکس کیے ہیں اور اسرائیل کی جو فوجی چوکیاں ہیں اس کو دھماکے سے اڑایا ہے۔ ابھی اس دھماکے میں ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں اسرائیل نے کسی کو رپورٹ نہیں دی۔ دوسری جانب عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے غاصب صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیوں کے مقابلے میں جوابی حملے تیز کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کے اندر سیکیورٹی کا ایک وبال ہے، سیکیورٹی بالکل خراب ہے، سیاسی حالات بالکل خراب ہے۔ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعرات کو اپنے آفس کا چارج سنبھال لیں گے، اور انہوں نے کیبنٹ تو اپنی تشکیل دے دی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ نیتن یاہو اس بڑھتے ہوئے خطرات کے ساتھ کس طریقے سے نمٹتے ہیں، یا پھر جو فلسطینی مجاہدین ہیں یہ اپنی آزادی لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔